السلام علیکم ناظرین، پروگرام کیا ہے نہیں، میں آپ کا میزبان اقصالی بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم موجود ہیں راولپنڈی لیاقت باغ کے مقام پر۔ یہ جو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک ڈمپنگ پوائنٹ ہے جو RWMC کی طرف سے لگایا گیا ہے، جہاں پر راولپنڈی بھر کی گندگی جمع ہوتی ہے اور یہاں پر ڈمپ ہوتی ہے۔ اس وقت یہاں کے یہ حالات ہیں کہ اگر آپ میرے ارد گرد دیکھیں، یہاں پر راولپنڈی کے تمام بڑے ادارے موجود ہیں، واسا موجود ہے، PSA موجود ہے، PHA موجود ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو راولپنڈی ڈیولپنگ اتھارٹی 15 لیاقت باغ، راولپنڈی TMA۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ راولپنڈی پریس کلب کیمپ آفس جو ہے نیشنل پریس کلب کا، راولپنڈی پریس کلب، ہم اس کی چھت پہ موجود ہیں اور یہاں پر وہ حالات پائے جاتے ہیں۔ آپ جیسے میرے پیچھے دیکھ سکیں تو یہ ڈمپنگ پوائنٹ ہے، یہاں پر پورا کرکٹ جو ہے وہ پڑا ہے، اسمیل، اور یہاں پر کھڑا نہیں ہونے ہوتا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے راولپنڈی سٹیزن ایکشن کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں ظہیر امان صاحب۔ ظہیر امان صاحب جو ہے وہ اس ایشو کو کافی دفعہ ہائی لائٹ بھی کر چکے ہیں۔ یہ راولپنڈی کی عوام کا مسئلہ ہے اور ظہیر صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور ظہیر صاحب نے اس کے اوپر کیا پوچھیں۔ ظہیر صاحب، یہ جو حالات و واقعات آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے یہ گندگی اور تعفن زدہ ماحول یہاں سے ٹرانسفر ہو؟ سب سے پہلے میں کوہ نور TV کا شکر گزار ہوں۔ افتخار علی بھٹی صاحب، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ راولپنڈی کے عوام کے، شہریوں کے حقوق کے جو جتنے بھی ہمارے ایشوز ہیں اس میں سب سے پہلے آپ آ کے اس کو کور کرتے ہیں، آپ ہماری آواز میں آواز ملاتے ہیں۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور جن جو بھائی ہمارے ساتھ اس ایشو میں ہمارے ساتھ دے رہے ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے کہا جی کہ یہ RWMC کا جو ڈمپنگ پوائنٹ ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پہ لاکھوں ٹن جو ہے نا وہ کوڑا اور غلاظت، پوری راولپنڈی شہر کی جو غلاظت ہے اور کوڑا ہے اس کو اٹھا کے یہاں پہ ڈمپ کر دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ہسٹری میں لے جاؤں۔ سب سے پہلے یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ تھا کیا۔ یہ چلڈرن وومن پارک تھا، فیملی پارک تھا۔ یہ اس کو فیملی پارک کو جب میٹرو بنی تو اس وقت RZB جو کمپنی ہے اس کو دیا گیا کہ یہاں پہ انہوں نے اپنا دفتر بنایا تھا۔ وہ تقریباً 4-5 سال وہ رہا۔ اس کے بعد البراق کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہوا صفائی کے حوالے سے۔ نو ڈاؤٹ کہ البراق نے بڑا اچھا کام بھی کیا یہاں پہ نا، بڑا زبردست کام کیا، ہر گلی محلے کو صاف کیا۔ لیکن البراق کمپنی نے یہاں پہ ورکشاپس کے لیے یہ جگہ لی تھی، ٹھیک ہے، گاڑیوں کی ورکشاپ کے لیے۔ تو اس کے بعد تقریباً اب 20 سال ہو گئے ہیں اس اذیت میں مبتلا ہے پوری جو نا راولپنڈی کے لوگ۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ڈمپنگ پوائنٹ یہاں پہ بنا دیا گیا، لاکھوں ٹن غلاظت اور کوڑا یہاں پہ لا کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، تاریخی ورثہ ہے۔ لیاقت باغ پاکستان بننے سے پہلے کمپنی باغ تھا، آپ کے سامنے لیاقت باغ بنا۔ لیاقت باغ ایک تاریخی ورثہ ہے راولپنڈی میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں پوری دنیا میں یہ بات یہ کہ لیاقت باغ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ لیاقت علی خان صاحب جو ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے ان کے نام سے یہ منسوب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بالکل ساتھ جو ہے نا جائے شہادت ہے محترمہ بےنظیر بھٹو صاحبہ کی، جہاں پہ بہت سے لوگ آتے ہیں۔ تو اب میں اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات کہ یہ ادارے جو ہیں، جتنے بھی جو بڑے بڑے ادارے ہیں جس میں میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ RDA ہے، اس کے ساتھ PHA ہے، اس کے ساتھ جو نا واسا ہے، اس کے ساتھ علامہ اقبال جو لائبریری ہے جس کا افتتاح محسن نقوی صاحب نے کیا تھا وہ ہے، اس کے ساتھ جو نا یہاں پہ جو جم ہے، جہاں پہ سوئمنگ پول بنایا گیا ہے، راولپنڈی کا جو کمپلیکس، اسپورٹس کمپلیکس بنایا گیا بالکل ساتھ ہے، بالکل جڑا ہوا ہے اس گندگی کے بالکل ساتھ۔ مجھے یہ بتائیں، اور اس کی ریڈیس میں مری روڈ پہ آپ یقین کریں تعلیمی ادارے ہیں، یہاں پہ تاریخی گارڈن کالج ہے آپ کے سامنے جہاں سے بڑے بڑے لوگ یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں۔ اس کے ریڈیس میں آپ دیکھیں 3-4 کلومیٹر میں مری روڈ پہ، مری روڈ سے گزرنا نہیں ہوتا، یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں، ہزاروں گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں۔ اور اس کے ریڈیس میں آپ کو کہہ رہا ہوں مساجد ہیں، سکول ہیں، بچوں کے سکول ہیں، کالجز ہیں، خواتین، اور اس کے ساتھ آبادی ہے، آبادی میں موتی محل ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو نا آریہ ملہ ہے، ندیم کالونی ہے، لیاقت روڈ ہے، اور بالکل آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو نا وہ آپ کے سامنے سرکاری جو گھر ہیں، یہ سرکاری دفاتر یہاں پہ موجود ہیں۔ اس میں شہر کے بالکل وسط میں اس کچرے کو، اس غلاظت کو رکھنا میری سمجھ سے باہر ہے۔ انوائرمنٹ منسٹری ہے، آئین پاکستان کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 9 یہ گارنٹی دیتا ہے ہر شہری کو کہ سیف اینڈ کلین انوائرمنٹ جو نا وہ ہر شہری کا حق ہے۔
یہ ہمارا آرٹیکل 9 جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آئین پاکستان اس کے تحت ایک گارنٹی ہے. یہاں پہ باقاعدہ ایک منسٹری ہے, انوائرمنٹ منسٹری ہے, جو یہ دیکھتی ہے کہ یہاں پہ کوڑا اور غلاظت اور یہ جو ماحول ہے اس کو نیٹ اینڈ کلین کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا. ہم نے عرصہ 15-16 سال سے ہم لوگ درخواستیں دے رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں. میں نے بے شمار لوگوں کو جو نا وہ وزیر اعظم جو پورٹل ہے اس میں بھی درخواستیں دیں, میں نے جو نا وہ سی ایم صاحبہ کو بھی درخواستیں دیں, میں نے چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی درخواستیں دیں, میں نے کمشنر راولپنڈی کو بھی درخواستیں دیں, RWMC کے عملے سے بھی ملا, MD صاحب کو بھی کہا کہ خدا کا واسطہ ہے ان پنڈی کے لوگوں کو اس غلاظت سے بچائیں. اس وقت آپ یقین کریں اس کے ریڈیس میں آپ جائیں, آپ دیکھیں پورا ریکارڈ موجود ہے. لوگ ہیپیٹائٹس B اور C سے اور اسی طرح جو نا وہ جلدی بیماریاں, معدے کی بیماریاں, یہ ان بیماریوں میں مبتلا ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ سے. میں ایک طالب علم ہوں لاء کا, میں اس حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے یہ جو نا خلاف ورزی ہے. اب ہم اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں, اس پہ ہم نے مہم چلا رکھی ہے. پورے راولپنڈی کو ہم انشاءاللہ العزیز اس پہ ہم اکٹھا بھی کریں گے, اس پہ ہم اپنی آواز پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. ہمارا کام ہے ہم احتجاج کریں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز بڑی دیکھنے میں آئی ہے, آپ ہر عوامی ایشوز کے اوپر کام کرتے ہیں, آپ نے کئی ایشو اجاگر کیے جن کے اوپر ایکشن ہوا. آپ اس ایشو کو کافی دفعہ ہائی لائٹ کر چکے ہیں, اس کے اوپر آپ ورک کر چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر ایکشن نہ لینا کیا راولپنڈی ضلع کی انتظامیہ کی بے حسی ہے یا اس کے پیچھے معاملہ کچھ اور؟ دیکھیں جی, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیا وجہ ہے, لیکن اب ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم احتجاج بھی کریں گے اور ہم انشاءاللہ العزیز ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکائیں گے. ہم نے ریٹ تیار کر لی ہے, انشاءاللہ العزیز عنقریب ہم ریٹ فائل کریں گے جس میں ہم جو نا چیف سیکرٹری پنجاب کو, سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو, چیف کمشنر راولپنڈی کو اور MD واسا MD RWMC کو پارٹی بنائیں گے اور میٹروپولیٹن کے جو ان کو بھی پارٹی بنائیں گے کہ یہ ساری ذمہ داری ان کی ہے. یہ یہاں سے کیوں نہیں ہٹایا جا رہا؟ دیکھیں نا, ہم تو اپنی طرف سے احتجاج بھی کر چکے, درخواستیں بھی دے چکے, جو بیسٹ پاسبل وے تھا وہ اختیار کیا. اب ہمارے پاس ایک دروازہ رہ گیا ہے, وہ عدالت کا دروازہ ہے, وہ ہم کھٹکائیں گے. وہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے, انشاءاللہ ہم وہ کھٹکائیں گے اور اس کو ہم اس وقت تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جس وقت تک یہ یہاں سے RWMC کا یہ جو ڈمپنگ پوائنٹ ہے اور یہ جو ورکشاپ ہے یہ یہاں سے خالی نہیں ہوتی اور دوبارہ اس کو PHA اور جو یہاں پہ انتظامیہ ہے, کمشنر صاحب, وہ اس کو دوبارہ بحال نہیں کرتے. چلڈرن اور خواتین کا جو یہاں پہ لیڈیز پارک تھا, لیڈیز اینڈ چلڈرن پارک تھا, اس کو بحال نہیں کیا جاتا, اپنی اصلی حالت میں اس کو نہیں لایا جاتا. اس وقت تک ہم جو نا وہ احتجاج بھی کریں گے, عدالت کا دروازہ بھی کھٹکائیں گے اور اپنا تئیں جو بھی ہم سے ہو سکا وہ ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے. ظہیر صاحب ایک چیز بڑی آپ نے بات کی ہے کہ لیڈیز اور چلڈرن پارک تھا, یہاں پر خواتین واک کے لیے آتی تھی, 7 بچے آ جاتے تھے, انوائرمنٹ ایک ماحول تھا. اگر اس کے پیچھے سائڈ پہ دیکھا جائے تو ایک RDA کی طرف سے ایک جنگل متعارف کروایا گیا تھا, وہ مین روڈ پہ آتا ہے, وہ اس کے بالکل ساتھ ہے. اگر اس سائڈ سے دیکھا جائے تو RDA کہتا ہے جی ہم نے ادھر ایک مصنوعی جنگل لگایا ہے, اس کو چائنا کے کسی اس سے تشبیہ دی گئی ہے جنگلات سے. دوسری طرف دیکھا جائے یہ جو موقع پر موجود ہے پارک کی جگہ, وہ تو اس ٹائم کوڑے کا ڈھیر بن گیا. یہاں پہ کسی دور میں درخت بھی ہوں گے, ہریالی بھی ہوگی, جھولے بھی ہوں گے اور کافی زیادہ چیزیں تھیں, وہ کہاں گئی؟ اور یہ چیزیں ختم کر کے اس کو اس کوڑا کنڈی میں تبدیل کرنا راولپنڈی کی عوام سے زیادتی نہیں؟ دیکھیں جی, یہ کچرا کنڈی تو بن چکا ہے. ہم بچپن میں جب ہمارا بچپن تھا تو ہمارے لیے سب سے بڑا پارک, سب سے بڑی تفریح یہاں پہ ہوتی تھی. ہم یہاں پہ آتے تھے جب ہم اسکول میں تھے, تو ہمارے لیے سب سے بڑی تفریح کا مقام لیاقت باغ تھا. اور لیاقت باغ کی یہ تاریخی حیثیت ہے, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہاں پہ بڑے بڑے جلسے کرتی ہیں, بڑے بڑے پروگرامات کرتی ہیں, اور اس کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ چراغ تلے اندھیرا ہے. یہ اتنے دفاتر موجود ہیں, اتنے بڑے پنڈی کے جو نا وہ لوگوں نے ایکشن لینا ہے, جنہوں نے ان کے جو کیا کہتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرا ہے, اور ان کے دیکھیں نا آپ, ان کے جو ناک کے نیچے یہ کام ہو رہا ہے, اور یہ بنیادی انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں. اکثر یہ جو ٹرک ہیں یہ آپ کو پتہ ہے پوری پنڈی میں ٹریول کرتے ہیں, دناتے پھرتے ہیں. کئی دفعہ واقعے پیش آئے کہ ٹرک کی بریک فیل ہوئی ہیں, لوگ نیچے آ گئے, کیونکہ جب یہاں پہ یہ کوڑا کرکٹ پھیلتے ہیں, جب یہاں پہ یہ گیلا ہو جاتا ہے اور وزنی ہو جاتا ہے, ویٹ کا بھی ان کا حساب کتاب کوئی ہوتا ہے. جب یہ اس کو یہاں سے لے کر جاتے ہیں تو پھر راستے میں بعض اوقات انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہوا ہے, ساتھ بھی ہوتے ہیں. تو راولپنڈی شہر میں ویسے ہی ہیوی ٹرانسپورٹ پر پابندی ہے, دن کے اوقات یہ ٹرک دناتے پھرتے ہیں, تو ان کے اوپر کوئی قانون نہیں نافذ ہو رہا. میں یہ کہتا ہوں جی کہ آپ یقین کریں, بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ RWMC کی جتنی گاڑیاں ہیں
آپ ان کو دیکھیں, دھواں چھوڑتی گاڑیاں, ٹھیک ہے, انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. میں نے بے شمار گاڑیوں کی جو نا دھوئیں والی تصویریں لگائی ہیں. بعض جگہوں پہ میں نے کل بھی ان کو ایک پکچرز بھیجی کہ ہم نے انہیں کہا کہ جی کوڑا اٹھائیں, انہوں نے کوڑے کو آگ لگا دی. اور دیکھیں نا یہ جرم ہے. یہ جگہ کس پوائنٹ؟ یہ آئی جی پی روڈ پہ جو نا یونین کونسل 10 ہے, وہاں پہ ہم نے کیا 14 یونین کونسل 14 میں ہم نے کیا. ہم نے انہیں بتایا کہ جی یہ یہاں سے کوڑا اٹھائیں. تو جب ہم وہاں پہ گئے تو پورے آئی جی پی روڈ پہ جو نا دھواں ہی دھواں تھا. میں نے جب وہاں پہ جا کے دیکھا تو وہ اس کو کوڑے کو آگ لگی ہوئی تھی. اور میں یہ کہتا ہوں, اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جو نا انہوں نے مجھے تصویریں بھیجی کہ جی ہم نے نیٹ کلین کر دیا. اور اس وقت 2 چیزیں ڈمپنگ پوائنٹ ہے جس میں لاکھوں ٹن کوڑا ہے. ایک تو یہ آپ کے سامنے ہے, دوسرا لیئی ہے. لیئی میں بھی لاکھوں ٹن کوڑا اس وقت موجود ہے. یہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو اللہ کے آسرے پہ وہ جو نا وہ کوڑا جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے. واسا کے پاس بھی فنڈز ہیں, ٹھیک ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. واسا پہ میں آؤں گا ابھی, آپ سے میں صرف اس پہ ابھی کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا صاف ستھرا پنجاب کا ایک ویژن لے کے آیا گیا ہے جس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ہر گھر سے پیسے بھی چارج ہونے کے لیے ایک وہ بنائی گئی اسمبلی کہ 5 مرلے کا گھر اتنے دے گا, 3 مرلے, وہ مختلف کیٹیگری بنائی گئی ہے گھروں کی بھی. تو کیا سمجھتے ہیں مریم نواز صاحبہ جس طرح انہوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا صاف ستھرا پنجاب, گرین گاڑیاں بنائی اور وہ ایک گرینری متعارف کروانا چاہ رہی تھی. گرینری کے ماحول میں جیسے ارد گرد یہ ہمارے گرینری ہے اس کے ماحول کے اندر یہ تعفن زدہ, بدبودار اور ایسا ماحول بنانا. اور راولپنڈی شہر میں پیچھے ڈی ایچ کے ہاسپٹل ہے جس کو آپ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا نام بھی دیا گیا ہوا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس تعفن زدہ ماحول میں یہ گرینری کا کیا بنے؟ میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات کہ دوبارہ پرانا جو دور ہے پنجاب کا نا, جس میں آپ کو پتا ہے ہاتھ ریڑیوں, ہم بچے تھے جب چھوٹے تھے, ہاتھ ریڑیوں میں, اب ان کے پاس ذمہ دار سسٹم, جی گاڑیاں خراب ہوئی ہیں اور ہاتھوں سے کی ریڑیوں سے. میں نے خود باقاعدہ جو نا ٹویٹر پہ بھی ان کو بھیجا, ساری جگہوں پہ بھیجا کہ ہاتھ سے کوڑا اٹھایا جاتا ہے, ہاتھ سے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف سینٹری ورکرز کے اوپر چیک ہوتا ہے. ہم جب ان کو یہ کہتے ہیں نا کوڑا اٹھائیں تو یہ کیا کرتے ہیں جی کہ سینٹری ورکر کو اتنا دبا کے رکھیں گے سارا کچھ. میں یہ کہتا ہوں کہ سینٹری ورکرز نے عید پہ بھی, آپ یقین کریں, مثالی کام کیا سینٹری ورکرز نے کیا. اور ان کو ابھی تک جو بڑی عید ہے بونس نہیں دیا گیا, ان کو تنخواہ نہیں دی گئی. مجھے یہ بتائیں, افسران کو تنخواہیں ملتی ہیں, افسران کو مراد ملتی ہیں, افسران کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, ٹھنڈے کمرے ہیں, لیکن آپ یقین کریں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو سینٹری ورکر ہے اس کو جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ بھی نہیں دیے جا رہے. اس کے اوپر بھی ان کا آپ دیکھیں, ان کے پاس نہ گلوز ہیں, ان کے پاس نہ پوری جو سیفٹی کٹ جو ہوتی ہے وہ نہیں ہے, اور پھر ان کی صحت کا بھی کوئی خاطر خواہ جو نا. اب یہاں پہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں, اگر آپ نے یہاں پہ RWMC نے اسپتال بنایا ہوتا نا سینٹری ورکرز کے لیے, میرے خیال میں کم از کم 1700 تو ویسے سینٹری ورکر ہے 1700. اس کے علاوہ انہوں نے میٹرو کو بھی دیا ہوا ہے, باقی جگہوں پہ بھی دیا ہوا ہے, کافی 5. تو یہاں پہ ان کے لیے اگر ہاسپٹل بنایا جاتا نا تو ہم ویلکم کرتے. چلیں کسی مقصد کے لیے تعلیمی ادارہ کوئی بنایا جاتا, چلیں کوئی بات تھی. لیکن یا کوئی بڑا پارک یا کوئی جنگل جو آپ کہہ رہے ہیں, اور یار یہ ڈمپنگ پوائنٹ جو نا جہاں پہ پوری غلاظت کو اکٹھا کرنا. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس لوسر میں ایک جگہ موجود ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ رکھنے کی تک نہیں بنتی. آپ کے پاس گاڑیاں موجود ہیں, آپ کے پاس کانٹریکٹر موجود ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کس بات کے پیسے دیے جاتے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ نے کوڑا سارا ادھر ہی رکھنا ہے تو پھر کانٹریکٹر کیوں, آپ نے کانٹریکٹ کیوں دیا ہوا ہے, وجہ کیا ہے اس کی. ایک دیکھیں نا ہر چیز کی, اور جتنی گاڑیوں کے برے ڈبے. مزے کی بات ہے, آپ کو میں لے کے چلوں گا. میں یہ بھی محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کہتا ہوں کہ میں تو روز لگاتا ہوں, اور یقین کریں میں والنٹیئرلی, میرا شہر ہے یہ, میں نے اپنے شہر کو صاف کرنے کی قسم اٹھائی ہے, اور ہم انشاءاللہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کر رہے ہیں. ہم اویئرنیس کمپین بھی چلاتے ہیں, اسکولوں میں بھی جا رہے ہیں, بچوں میں بھی. ہم اپنے طور پہ لوگوں جو شہری ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ کوڑا جو نا وہ کوڑا دان میں ہونا چاہیے, سارا کچھ ہونا چاہیے. لیکن جن کی ذمہ داری ہے کوڑا اٹھانے کی, نہیں اٹھا رہے. ڈبے خراب پڑے ہوئے ہیں, الٹے پڑے ہوتے ہیں, اکثر ڈبے الٹے پڑے ہیں, کسی کا ٹائر نہیں ہے, کسی کا کیا ہے, گندے غلیظ ڈبے پڑے ہیں. اسی طرح گاڑیوں کی حالت آپ دیکھیں, آپ یقین کریں, میں نے پکچر اٹھائی ہیں, آپ یہ آپ کے سامنے گاڑیاں آپ دیکھ لیں, اکثر گاڑیاں ایسے کھڑی ہیں. یہ کیمرہ بھی دکھائے گا گاڑیوں کی جو حالت ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اتنا فنڈ ہو, اربوں روپے کا فنڈ ہے سالانہ, کروڑوں روپے کے ٹھیکے ہیں ٹرانسپورٹ کے, اس کے علاوہ ساری. تو اس کے جب یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود کام نہ ہو,
जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के वक्त ज़हीर साहब से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये क्या वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि ज़हीर अमान साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी, रावलपिंडी में जो सिटीज़न एक्शन कमेटी है उसके चेयरमैन है और अच्छा काम कर रहे हैं रावलपिंडी के अवाम के लिए। मामलात को हाईलाइट करते हैं, मसाइल को हाईलाइट करते हैं, इंतज़ामिया की नज़र में लेके आते हैं। कई मामलात हैं जो इन्होंने हाईलाइट किए जिसके ऊपर काम हुआ हो, पीने का साफ पानी हो, ग्रीनरी हो, पार्क्स हो, तजावज़ात हो, उसके अलावा ट्रैफिक के मसाइल हों, जो भी मसला होता है ज़हीर साहब नज़र आते हैं, अवामी इशूज़ पे काम करते हैं। आज का जो इशू है बड़ा एहसास है, रावलपिंडी में को खूबसूरत बनाने के लिए एक तरफ करोड़ों रुपए की फंडिंग की जा रही है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पंजाब हुकूमत का ये एक महकमा है RWMC, जिससे रावलपिंडी की खूबसूरती को चार चांद लगाने के बजाय गिरन लगा दिया है। और वो गिरन ऐसा है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ज़हीर साहब, क्या समझते हैं जो आप कह रहे हैं कि लोगों को बोनस तक नहीं मिले, तो अगर वर्कर खुश नहीं होगा तो वो काम कैसे हो? देखिए जी, मैंने आपको कहा कि जी RWMC जो वेस्ट मैनेजमेंट है, सबसे पहले जब ये इदारा था तो एक बंदा था, सिर्फ एक बंदा, डॉक्टर मजहर साहब थे। उनके पास एक गाड़ी थी, एक क्लर्क था और पूरी वेस्ट मैनेजमेंट और वो कमेटी का जो दफ्तर है, मेट्रोपॉलिटन का भी जो दफ्तर है, उसमें उनके पास एक दफ्तर था और एक जो ना वो ज़िले कौंसिल में उनके पास दफ्तर था, उसमें वो बैठते थे और पूरी वेस्ट मैनेजमेंट वो चला रहे थे। और मज़े की बात ये थी कि जब हम उन्हें कंप्लेन करते थे तो वो मौके पे आते थे। डॉक्टर मजहर साहब, पता नहीं वो जिंदा है, अगर जिंदा है तो अल्लाह उन्हें सेहत दे और अगर फोत हो गए तो अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। अच्छा, उन्होंने वर्कर्स का भी बड़ा ख्याल रखा, हर दौर में वर्कर्स का ख्याल रखा जाता था। सेंट्री वर्कर्स हमारे हीरोज़ हैं जो यहाँ पे सफाई का काम करते हैं, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। आप यकीन करें, सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे उनकी हाजिरी होती है, वो सुबह सुबह आ जाते हैं, आके अपना जो ना वो तन मन धन अपना पूरा जो ना वो लगाते हैं, सफाइयों पे हर चीज़ करते हैं। लेकिन गिला किस पे है? बात यह है कि जो फोर्स है इस वक्त, जो तादाद है, वो शेख गुलाम सैन साहब के दौर में भी वही थी, आज भी वही है। इतना अरसा गुजर गया है, जो वेस्ट मैनेजमेंट के पास इस वक्त जो यूनियन काउंसिलों में आप लोगों की तादाद देखें ना, सेंट्री वर्कर्स की, तो वही तादाद है। उसी से जो ना ये कहते हैं कि जी सुथरा पंजाब उसी से बन जाए, इस तरह नहीं हो सकता। जिस वक्त तक जो अफसरान, आप यकीन करें, इतने बड़े अफसरान की फौज जफर मौज है, जो RWMC का जो दफ्तर है 6 रोड पे, बड़ा VIP शीशों वाला, एसियों वाला, बड़ा खूबसूरत, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ उनके पास हैं, उनको गाड़ियाँ दी गई हैं और उन्होंने अपने दफातर से वो निकलने का नाम नहीं लेते। मैं वहाँ पे गया प्रैक्टिकली, वहाँ पे 12 बजे से पहले कोई अफसर मुझे नहीं मिला। वहाँ पे वो जो उनके चौकीदार थे वो कहते हैं जी 12 से पहले यहाँ पे कोई नहीं आता। बात समझे? अब कहने का मकसद ये है, 11 से लेके 12 तक या 10 से लेके 12 तक का एक टाइम पब्लिक के लिए रखा गया कि तमाम ऑफिसर्स अपने दफ्तरों में मौजूद होंगे, पब्लिक की शिकायत सुनेंगे, उसका अजाला करेंगे। और ये आते ही 12 बजे पे शिकायत का RWMC के ऊपर पाकिस्तान का कोई कानून लागू नहीं होता। RWMC वाहिद इदारा है, ये अकबल बादशाही है, अपनी बादशाही है, इनका ये बादशाह सलामत है, जो मर्जी करते फिरें, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनके ऊपर कदगन लगाने वाला नहीं है। आप मुझे बताएं कि क्या बायोमेट्रिक हाजिरी टीचर्स की हो सकती है? ठीक है, टीचर्स को बायोमेट्रिक के जरिए हाजिरी लगती है, वर्कर की हाजिरी लगाई जाती है। आपको पता है बायोमेट्रिक हाजिरी लगती है वर्कर्स की? मुझे बताएं, मैं ये इस KNTV के वसातत से कहता हूँ, ओपन चैलेंज देता हूँ, MD वासा की और जो जितने अफसरान हैं उनकी कोई हाजिरी लगती है बायोमेट्रिक से? कोई नहीं लगती। वहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, हाथी के दांत है दिखाने के, वो ख़राब है सारी, कोई हाजिरी नहीं लगती। मुझे ये बताएं कि जब अफसरान जो है, जिन्होंने सफाइयाँ करवानी है, निगरानी करनी है, आना है, फील्ड में जाना है, मसाइल को देखना है, आप यकीन करें, मुझे जो सेंट्री वर्कर्स हैं वो मिलते हैं, वो मुझे कहते हैं, उनकी सेहत के हवाले से भी पूछता हूँ, मेडिकल के हवाले से कोई उनकी परवाह नहीं है, कोई मेडिकल की फैसिलिटी उन गरीबों को, उनके लिए कोई नहीं है। और वो आप यकीन करें, अगर आप उनका टेस्ट करवाएं, सारे जो सेंट्री वर्कर्स हैं उनको टेस्ट करवाया जाए तो उनका हाल देखें और उनके बच्चों का हाल देखें, उनकी रैशें जाके देखें। ये आप यकीन करें कि पता नहीं ये अफसरान जो हैं इनको नज़र नहीं आता, ये अल्लाह के आगे जाके जवाब क्या देंगे कि हम इन सेंट्री वर्कर्स के साथ क्या कर रहे हैं। टर्किश कंपनी को शिकायत होती थी, उसका MD आता था यूनियन काउंसिल में, टर्किश कंपनी का MD आता था यूनियन काउंसिल में, अलबुराक का, वो आके पूरी सफाइयाँ करके सही तरह चुना, सफाई। यहाँ पे सिर्फ 1-2, अच्छा मजे की बात है, टोटल काम किस पे हो रहा है? सोशल मीडिया पे। यहाँ पे कोई काम प्रैक्टिकल नहीं हो रहा। पूरे पिंडी में मैं आपको लेके जाऊंगा, आप फैजाबाद से शुरू करें,
یونین کونسل 17 لگتی ہے، اس سے لے کے 17 16 15 14 13 12 11 8 9 پیر بدائی اور ڈھوکسو تک آپ روڈ پہ جائیں، آئی جی پی روڈ جو ہماری طرف ہے، پنڈی کی طرف ہے، جو پنڈی کی آبادی ہے، آپ یقین کریں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. کچرا کنڈی ہے وہاں پہ، اتنا کوڑا پڑا ہوا ہے، اتنا کوڑا پڑا ہوا ہے، اور اتنی زیادہ میں نے پکچرز بھیجی ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں اٹھاتا کوئی. وہ بالکل وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کرتے رہیں جو کرنا ہے کرتے رہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچرا کنڈی آپ نے تو یہ بنایا ہوا، اس کو بھی بنایا ہوا ہے، کام بھی آپ نے نہیں کرنا. ہمارا کام ہے کہ ہم ہائی لائٹ کریں، ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں میں اویئرنیس بھی کریٹ کرتے ہیں کہ یار نہیں کوڑے دان میں ڈالیں. لیکن جب کوئی اب کوڑے دان فل ہو کے نیچے جب فل ہو جاتے ہیں تو نیچے پھر ظاہری بات ہے خود بخود گرتا ہے پھر. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوڑا اٹھانے والے جو عام جو پرائیویٹ لوگ ہیں نا، جو لوگ ہیں جو کوڑا اٹھا کے بیچتے بھی ہیں، وہ بھی بہت بڑی تعداد میں یہاں سے لوگ لفٹ کرتے ہیں کوڑا. وہ خود اپنی مدد آپ کے تحت کچھ لئی میں گر کے نالوں میں پڑا ہوا ہے وہ چلا جاتا ہے، یہاں پہ باقی لا کے رکھ دیتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ RWMC کو میں پوچھتا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے ذمہ جو کام تھا آپ وہ تو نہیں کر رہے. پھر مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، البراق جب گئی نا تو اس نے اتنی گاڑیاں چھوڑی. میں یہ البراق کمپنی کو بھی ترکی والوں کو لکھا ہے کہ جی آپ مجھے اس کی جو نا وہ پوری ڈیٹیلز دیں کہ کتنی گاڑیاں ان کے حوالے کی تھی، وہ گاڑیوں کی ڈیٹیلز کیا ہے، کدھر ہیں وہ گاڑیاں بتائی جائیں. پھر جو ان کے پاس جو یہاں پہ اندر ہی جو نا وہ سارا کچھ ہے، ہر گاڑی ہر چیز کی جو ٹھیکے یہ دے رہے ہیں، جو سارے کام کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹیل. اتنا بڑا بجٹ ہو یار، قومی خزانہ ہے، یہ ہمارا پیسہ ہے، اس قوم کا پیسہ ہے، اس غریب عوام کا پیسہ ہے. ٹھیک ہے، جو بیچارے جو نا وہ ٹیکس دیتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے کوڑے پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے. آپ مجھے بتائیں جب آپ یہ صورتحال رکھیں گے تو کون آپ کو کوڑے کا دے گا؟ 500 روپیہ فی گھر انہوں نے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو ابھی لاگو ہونے والا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس صورتحال میں آگے ہی لوگ جو لوگوں کی جو حالت ہے، وہ کوڑا تو آپ پورے راولپنڈی کی چھوٹی نالیاں جو ان کے انڈر آتے، میں روز کی بنیاد پہ آپ کو ایک پورا پروگرام 1 گھنٹے کا ہم کریں گے. آپ کو میں لے کے جاؤں گا، آپ کو نالیاں دکھاؤں گا، آپ کو IGP روڈ کا پورا ویو کراؤں گا، فیض آباد سے لے کے جو نا ڈھوکسو تک جو ہماری طرف ہے پنڈی میں ہے، جس کی جو نا وہ ساری اس پہ آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا کوڑا پڑا ہوا ہے اور کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ RWMC کو جو نا میری یہ اپیل ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی، چیف سیکرٹری پنجاب سے، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سے، کمشنر راولپنڈی سے، کہ خدارہ اس جو نا وہ راولپنڈی کی عوام کو جو نا وہ اس کوڑے سے بچایا جائے، اس غلاظت سے بچایا جائے، بیماریوں سے بچایا جائے، اور اس ماحول کو صاف ستھرا کیا جائے. ماحول دینا یہ بنیادی انسانی حقوق ہے. یہ آئین پاکستان گارنٹی دیتا ہے ہمیں پورے پاکستان کے شہریوں کو کہ صاف اور نیٹ اینڈ کلین ماحول ہو. آپ یقین کریں یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں، آپ یقین کریں مجھ سے یہاں نہیں کھڑا ہوگا جا رہا. اتنی گندی بو ہے اور اتنے مکھیاں اتنے مچھر ہیں کہ بار بار اس کی جب یہ ہوا چلتی ہے اور کتنی زیادہ اسمیل پھیلتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ چیف سیکرٹری صاحب سے درخواست کروں گا، چیف سیکرٹری صاحب، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ صاحب، کمشنر راولپنڈی صاحب، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ آ کے نا 10 منٹ کے لیے صرف کھڑے ہو کے یہاں پہ اس کوڑے کے ساتھ ایک فوٹو سیشن کر دیں. میں ان کو سلام پیش کروں گا. RWMC کا دفتر، ان کے MD صاحب کو کہیں کہ یہاں پہ دفتر بنائیں، یہ کنٹینر ادھر رکھیں نا، ادھر آ کے بیٹھیں، پتہ لگے ان کو. کیمپ آفس بنائیں، یہاں پہ آ کے بیٹھیں. MD صاحب آپ آئیں، آپ دیکھیں یار، دیکھیں بات یہ ہے، ظلم بھی آپ کریں، زیادتی بھی آپ کریں، لوگوں کو بیماریوں میں مبتلا کریں، بنیادی انسانی حقوق لوگوں کے چھینیں اور لوگ بات بھی نہ کریں. بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے، ہر چیز کا دروازہ کھٹکائیں گے. میں تو اتھارٹی سے کہتا ہوں، اوپن لیٹر بھی ہم نے لکھے ہیں. سر ایک چیز ہے، آپ نے جیسے کہا کہ افسر شاہی ہے، یہاں پر ماحول ایسا ہے کہ افسانہ اپنے کمروں سے باہر نہیں آتے. ایک ورکرز کا ایشو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ورکرز تقریباً بیماریوں میں مبتلا ہے. ظاہری بات ہے اس گندگی میں تعفن زدہ ماحول میں بیماریاں نہیں ملیں گی تو کیا ملے گی. آپ نے ایک بہت اچھا آپشن دیا تھا کہ اگر یہاں پہ اسپتال بنا دیا جائے تو نہ آپ کو ایشو ہے نہ راولپنڈی کے کسی اور بندے کو ایشو ہے. کم از کم ان ورکر کا بھلا ہو جائے گا جو میٹرو میں اور اس میں ملا کے تقریباً 5000 ورکر کام کرتا ہے. راولپنڈی کے عوام کا بھی بھلا ہو جائے گا اور تعفن زدہ ماحول سے جان بھی چھوٹ جائے گی. اس پنڈی سٹی کے مڈ میں جو یہ واقعہ ہے، اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے کہ ان کے پاس بہت جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اگر یہ پھینکے تو اسے عوام ڈائریکٹلی متاثر نہیں ہوتی. وہاں پر لے جانے میں کیا مشکلات ہیں اور ہاسپٹل بنانے میں کیا مشکل؟ دیکھیں جی، میں تو آپ کو ایک بات کہوں گا، لوگ تاریخی ورثوں کی حفاظت کرتے ہیں، قومیں تاریخی ورثوں کی حفاظت کرتی ہیں. لیاقت باغ ایک تاریخی ورثہ ہے. یار اس کو تو آپ لوگ دیکھیں، چلیں
اگر کوئی اگنور کرتا ہے، کوئی پارک یہاں پہ ایسے پڑے ہوئے ہیں جو گوسٹ پارک ہیں جس پہ برے حالات ہیں، چلیں ہم اس پہ بات نہیں کرتے، چلو کم از کم پارک تو ہے نا، باہر لکھا ہے پارک، اندر بے شک برا حال ہو. یار یہ جو ورثہ ہے، جو ہمارا قومی ورثہ ہے، تاریخی ورثہ ہے، اس کو کم از کم اس غلاظت میں، اس گندگی میں تو نہ پھینکیں. مجھے بتایا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو یہاں پہ شہید ہوئی تھی اسی روڈ کے اوپر، ان کی روح کیا کہہ رہی ہوگی کہ ہم پہلے وزیر لیاقت علی خان کے نام سے ہے، ان کی روح کیا کہہ رہی ہوگی. وہ شہید ہوئے، اس کے بعد محترمہ شہید ہوئیں، یہاں پہ جائے شہادت ہے. مجھے یہ بتائیں، میں ان اپنے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی، ان ورکروں کو، خاص کر ورکرز کو، بڑوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ خود بھی اس پہ نوٹس لیں. گورنر صاحب آپ کے ہیں، گورنر صاحب سردار سلیم حیدر صاحب گورنر پنجاب آپ ہیں، یہ جائے شہادت ہے یہاں پہ بی بی جی محترمہ کی، ٹھیک ہے. اور میں یہاں پہ آنا جانا کم ہے نا، اس لیے ان کو پتہ نہیں ہے کہ حالات کیا تھا. دیکھیں جی، اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کی کوئی ووٹیں ہیں، سندھ میں حکومت ہے، یا یہ محترمہ بے نظیر کی وجہ سے، ان کی پہچان سارا کچھ محترمہ بے نظیر کی بھٹو خاندان ہے اس کی پہچان. اگر بھٹو خاندان جہاں پہ جائے شہادت ہے، جہاں پہ لوگ آ کے دعا کرتے ہیں، یہاں پہ بیٹھتے ہیں، سارا کچھ، اس کے ساتھ یہ غلاظت گندگی کے ڈھیر اگر ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اللہ ہی حافظ ہے. ہم تو شور کریں گے، ہم تو جنگ لڑیں گے، عوام کے حقوق کی جنگ ہے وہ انشاءاللہ جو نا اپنی زندگی میں جب تک ہماری زندگی ہے ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے، یہ جنگ لڑتے رہیں گے. میں راولپنڈی کے شہریوں سے ایک درخواست کرتا ہوں، راولپنڈی کے شہریوں سے میری درخواست ہے، میری اپیل ہے کہ خدا را اپنی مدد آپ کے تحت بھی، یہ ہمارا صفائی نصف ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان کا بنیادی عنصر ہے، بنیادی چیز ہے کہ ہم جو نا اپنے شہر کو، اپنی گلی کو، اپنے محلے کو صاف رکھیں، کوڑا جو نا وہ کوڑا دان میں ڈالیں، اور ہم اس صفائی مہم میں بھی ساتھ دیں. اور جہاں جہاں آپ کو کوئی ایسی تصویر نظر آتی ہے جہاں پہ انتظامیہ کام نہیں کر رہی، تو سٹیزن ایکشن کمیٹی کا فورم آپ کے پاس موجود ہے. یہ غیر سیاسی ہے، ہمارا کسی سیاسی اس سے تعلق، سٹیزن ایکشن کمیٹی کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. یہ صرف اور صرف عوام کی فلاح کے لیے، عوامی ایشوز کے لیے یہ سٹیزن ایکشن کمیٹی ہر یونین کونسل میں موجود ہے، اور اس میں تمام پارٹیز کے لوگ موجود ہیں جو صرف اور صرف جو شہری حقوق ہیں اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اس پہ میں آپ سب کو کہوں گا، وکلا برادری کو کہوں گا، اور میری جو صافی برادری ہے، آپ یقین کریں صافی بھائی میرے دل کے قریب ہیں. ہم صافیوں کی، جب ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم صافیوں کی طرف دیکھتے ہیں. میں اپنے صافی بھائیوں سے کہوں گا، اپیل کروں گا، درخواست کروں گا، اپنے وکلا سے کروں گا، اپنے طلباء سے، اپنے اساتذہ سے، اور اپنے علماء کرام سے، سب سے، کہ آپ یہ جو راولپنڈی کا غلاظت والا، یہ گندگی والا، کچرا کنڈی والا لیاقت باغ جو تاریخی ورثہ ہے، جہاں پہ 2 سابقہ وزیر اعظم، نام بھی لیاقت علی خان کے نام سے یہ جو ہے نا وہ باغ لیاقت باغ ہے، اور محترمہ کی جائے شہادت ہے، اس کو گندگی سے پاک کیا جائے، اس فضا کو صاف ستھرا کیا جائے. یہاں پہ جو نا پرندے چہچاتے تھے، یہاں پہ پھول ہوتے تھے، ہم یہاں پہ آتے تھے، واک لوگ کرتے تھے. صبح آپ یقین کریں یہاں پہ لوگوں نے واک کرنی چھوڑ دی. اتنی گندی غلاظت میں لوگ کہتے ہیں، میں نے وہ اس پہ جب ڈالا سوشل میڈیا پہ، لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم مری روڈ سے گزرتے ہیں تو ہمیں تو ہمارا سانس ہی بند ہو جاتا ہے. یقین کریں لوگوں کے سانس بند ہو رہے ہیں. بنیادی جو ضرورتیں، میں سب سے کہوں گا، آپ سب میری آواز میں آواز ملائیں. اس غلاظت کو ہم انشاءاللہ یہاں سے نکالیں گے، اس کو دوبارہ چلڈرن اور وومن پارک بنائیں گے انشاءاللہ. جس وقت تک نہیں بنے گا ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. سر یہ بتائیں ظہیر بھائی کہ ایشوز تو آپ اچھے ہائی لائٹ کرتے ہیں، معاملات کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کافی زیادہ پنڈی کے مسائل کو بھی آپ نے اجاگر کیا ہے. راولپنڈی میں گندگی کے علاوہ بھی بڑے زیادہ مسائل ہیں، جس طرح کہ آپ اگر دیکھیں کہ پارکس نہیں ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ ماحول نہیں ہے جو راولپنڈی کی عوام کو ہونا چاہیے. اگر سیلاب آئے تو لوگوں کے گھروں میں پانی آ جاتا ہے، اور اگر دیگر معاملات دیکھے جائیں تو اس میں انتظامیہ کی بے حسی پائی جاتی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حالات واقعات کیسے سی ایم صاحب ان کو حل کر پائیں گے؟ جو حکومت ہوتی ہے اس کے وزیر مشیر اور ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، جو انہوں نے سیکٹری رکھے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ایشوز کو، اس کو دیکھ کے اس پہ موقع پہ آتے ہیں، حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو بیوروکریسی ہوتی ہے وہ ان کا جو نا تعاون ان کے ساتھ کرتی ہے. یہاں پہ تو آپ یقین کریں لگتا ہے اسی طرح ہے کہ کوئی سننے والا نہیں ہے، اور لگتا ہے اسی طرح ہے کہ کوئی جو نا وہ ستھرے پنجاب کے ایشوز کو جان بوجھ کر جو فلاپ کرنے کی بیوروکریسی کوشش کر رہی ہے کہ یہ اس کو ایسا کر دیا جائے تاکہ لوگ جو نا اس پہ شور کریں. راولپنڈی آپ یقین کریں اس وقت لاوارث ہے. جو منتخب نمائندے ہیں نا، جو پہلے بھی تھے وہ بھی
اور اب میں وہ بھی آپ یقین کریں آپ کے مسائل کو آپ نے کہا نا کہ ترجیح مسائل کا ادراک ہی نہیں ہے. جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے، میں اکثر یہ کہتا ہوں جو سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں نا، انہیں جھونپڑیوں میں رہنے والوں کے مسائل نہیں پتہ ہوتے. وہ آئیں نا گلی محلوں میں پھریں تو پتہ چلے یہ آریہ محلہ میں کیا مسئلہ ہے، یہ جو ندیم کالونی ہے اس میں کیا مسئلہ ہے، یہ عمر پورے میں کیا مسئلہ ہے، یہ محلہ حکمداد میں کیا مسئلہ ہے، یہ گلاس فیکٹری میں کیا مسئلہ ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو راولپنڈی میں صفائی کا اوپر ایک اور محکمہ بنایا گیا جس کا نام واسا ہے، جس کا مقصد شہریوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کرنا اور شہر میں دیگر جو نالے ہیں، چھوٹے بڑے تقریباً 14 نالے ہیں، ان کی صفائیاں اور دیگر ایسی ایشوز ہیں جس کے اوپر واسا بھی کافی زیادہ کام کر رہا ہے. صفائیوں کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے، پس پردہ کیا کام ہو رہا ہے اور سامنے کیا کام ہو رہا ہے، ظہیر صاحب سے پوچھیں گے. ظہیر صاحب یہ بتائیں واسا کی کیسی کارکردگی آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے پیچھے اگر دیکھا جائے تو یہ واسا کی بلڈنگ ہے جس کے باہر ہم کھڑے ہوئے ہیں. ترجمان صاحب سے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ آئیں ظہیر صاحب کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں، اور وہ انہوں نے انکاری کر دی، کہتے ہیں اس ایشو پہ ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ ایشوز ہیں کرپشن کے، اگر کرپشن پہ نقاب ہوگی تو وہ نہیں بولتے. یہاں پر افسرشاہی ہے، آپ کو پتہ ہے جب تک ان کی حق میں خبریں چلے تو یہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب ان کے خلاف چلے تو یہ نہیں بولتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واسا کا محکمہ ایز اے سٹیزن کمیٹی کے چیئرمین ہونے کے ناطے کیا سمجھتے ہیں کہ راولپنڈی واسا کیسا ورک کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، واسا کے حوالے سے تو ان کی جو کارکردگی رپورٹ ہے نا، وہ آپ ہر یونین کونسل میں جائیں، جو بند فلٹریشن پلانٹ ہیں، جو بند ٹیوب ویل ہیں، ٹھیک ہے، جن کی جو نا وہ مشینری پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے. ایک ٹیوب ویل پہ اس وقت جو لاگت آ رہی ہے وہ 1.5 کروڑ پہ آ رہی ہے، ایک ٹیوب ویل پہ. اسی طرح جو فلٹریشن پلانٹ جو یہاں پہ کیے گئے تھے، نصب کیے گئے تھے، اس پہ جو نا وہ تقریباً 14 لاکھ روپے ایک فلٹریشن پلانٹ پہ آتی ہے. ہر یونین کونسل میں آپ جائیں 1 2 3 جو نا فلٹریشن پلانٹ بند پڑے ہوئے ہیں. لوگ جو نا وہ پانی، اور پھر جو ان کے والز ہیں، جو وال ہیں وہ زیر زمین ہیں، زمین کے اوپر ہیں، اور ان والز تقریباً کافی جو نا وال لیک ہیں. ان وال کے لیکیج کی وجہ سے وہاں سے پانی جو نا وہ جو سیوریج کا پانی ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملتا ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں، میں نے آپ کو کہا کہ جو بند فلٹریشن پلانٹ ہیں، جو بند ٹیوب ویلز ہیں، جو نا 50% سے زیادہ جو نا وہ بند پڑے ہوئے ہیں. کاغذوں میں چاہ رہے ہیں، کاغذوں میں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جو اس کی کاٹریج ہے وہ بھی چینج ہو رہی ہے سارا کچھ، اور گراؤنڈ پہ جو نا وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور جو اس کے جو بند پڑے ہوئے ہیں، میں نے UC 10 میں جا کے کل پرسوں ہی ایک جو نا وہ چلائی، ٹویٹر پہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی چلائی، کہ وہاں اندر نہ اس کے سامان پڑا ہوا ہے، نہ ٹوٹیاں ہیں، سب کچھ فارغ ہو گیا. اور میں نے اس پہ کہا کہ جی جو نا وہ اسی طرح میں نے یونین کونسل 32 ہے، 30 ہے، 43 جہاں جہاں بند پڑے ہوئے ہیں میں نے سب کی ان کو نشاندہی کی. جو ٹیوب ویل بند پڑے ہوئے ہیں، میں نے کہا جی کہ آپ مجھے بتائیں اس کی مشینری کی طرح ہے اور اس کے متبادل آپ نے کیا کیا. آپ یقین کریں چودھری عدنان کے فنڈ سے 4 کروڑ روپے کی ٹینکی شارجہ گراؤنڈ میں بنی ہے، وہ بھی بند پڑی ہوئی ہے. پیسہ تو اس قوم کا ہے نا، کس عوام کا پیسہ ہے. پھر آ جائیں نالوں کے ایشو پہ. نالوں 14 نالے بڑے اور جو چھوٹے بڑے نالے مکس کر کے، آپ یقین کریں میں نے اس وقت بھی شور ڈالا، میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی جو نا وہ شکایات بھی ڈالی کہ نالوں کی صفائی ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی. ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. نالوں میں ابھی بھی میں آپ کو جا کے انشاءاللہ العزیز بھیجوں گا، سوشل میڈیا پہ بھی چڑھاؤں گا کہ نالوں کی حالت کیا ہے. میں نالوں کے اندر گھس کے اس کے اندر چلا جاتا ہوں. یہ حالت ہے کہ صفائی، اگر صفائی گہرائی تک نہیں ہوگی، کاغذوں میں ہوگی، اوپر سے آپ جا کے ویسے جو نا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے صفائی کریں گے تو پھر تو ایسے ہی ہوگا. پھر آپ آ جائیں، دیکھیں ایک تو میں نے آپ کو کہا فلٹریشن پلانٹ بند پڑے ہوئے ہیں، ٹیوب ویل بند پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا مشینری کدھر ہے اس کا یہ بتائیں آگے. اور جو بند پڑے ہوئے ہیں وہ کیوں بند پڑے ہوئے ہیں، اس کو فل فور چالو کیا جائے. تیسرے نمبر پہ نالوں کی جو صفائی ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صاف کریں. پھر میں آپ کو ایک اور بڑا اہم ایشو ہے، میں آپ کو ہائی لائٹ کروانا چاہتا ہوں، بڑا ضروری ہے. سیوریج لائنیں پڑی تھیں، بڑی بڑی سیوریج لائنیں جو نا فنڈنگ ہوئی تھی اور واسا نے ڈالی تھی، وہ ابھی تک نہیں چالو. سیوریج لائنیں ابھی تک بند پڑی ہوئی ہیں، جو ظفر لاک روڈ پہ صدقہ سے آگے ظفر لاک روڈ سے گزرتی ہوئی جو نا یہاں پہ اپنا کمیٹی چوک سے ہوتی ہوئی یہاں پہ آئی ہے. اربوں روپے کا فنڈ اس پہ لگا اور وہ بند پڑی ہوئی، ختم. اور جتنی بھی سیوریج لائنیں پڑی ہوئی ہیں اس وقت بھی میں نے نشاندہی کی تھی، میں نے شور ڈالا تھا وہاں پہ جو نا وہ، میں نے اخبارات میں وہ ساری چیزیں میں نے سامنے آپ کے رکھوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ جو اتنے بڑے آدم ذات پائپ ڈالے گئے تھے، بڑے بڑے پائپ تھے، ہم سے بھی بڑے بڑے پائپ،
وہ اس کے اندر ڈالے گئے، وہ ابھی تک چالو نہیں ہوئی۔ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے اس فنڈ کو، یہ فنڈ کوئی غیر ملکی جو نا وہ ایسی چیز ہے کہ اس کو ہم نے قبضہ کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے، یار یہ تو غیر ملکیوں کا ہے، یہ تو ہمارے دشمن کا ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے؟ وہ بھائی ہماری قومی خزانہ ہے یار، تمہارے باپ کی جاگیر تو نہیں ہے نا، کسی کے باپ کی جاگیر تو نہیں ہے کہ تم جس طرح دل کرے تم اس فنڈ کو استعمال کرو۔ میں کسی کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ میں ہوش کے ناخن لیں، اگر یہ جو سیوریج لینے ہیں اس پہ بھی میں انشاءاللہ العزیز پوری جو نا وہ اپنی ریٹ تیار کر رہا ہوں کہ یہ جو سیوریج لائنیں یہاں پہ بچھائی گئی ہیں جو بند پڑی ہوئی ہیں، جس کے اندر جو نا وہ چوہوں نے غاریں بنائی ہوئی ہیں، جو بند پڑی ہوئی ہیں چالو ہی آج تک نہیں ہوئی، مجھے بتائیں کہ اس پہ کون بات کرے گا، کون حساب لے گا؟ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ حیران کن بات یہ ہے کہ اتنا بڑا محکمہ ہے اور آئے روز کبھی کہاں سے آواز آ رہی ہوتی ہے، کبھی کہاں سے آواز آ رہی ہوتی ہے، کبھی کہاں سے، ان کے پاس موٹروں کا کوئی سسٹم اسپیئر نہیں پڑا ہوا۔ اگر ٹیوب ویل کی موٹر جل جاتی ہے، موٹریں ایسی ہیں کہ اکثر جلتی ہیں، اور انہوں نے نکال کے جو نا وہ 3-4 دن اس پہ لگاتے ہیں، ان کے پاس کوئی اسپیئر ایسی چیز نہیں ہے۔ فنڈ ہیں، سارا کچھ ہے، اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے جو نا وہ فنڈز کو اس طرح بے دریغ اس کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، افسران جو نا وہ مزے سے یہاں بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ کارکردگی واسا کی بات کرتے ہیں تو آپ کارکردگی ہر یونین کونسل میں جائیں، آپ کو کارکردگی پتہ چل جائے گی۔ ہر یونین کونسل میں جو وہاں پہ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں نا، وہ بہت بڑے ثبوت ہیں، وہ ہی ثبوت ہیں، نالے ثبوت ہیں، جو پانی لوگوں کے گھروں میں گیا ہے یہ ثبوت ہے۔ مجھے بتائیں نا، صفائی کروائی ہے تو پھر پانی کیوں لوگوں کے گھر میں گیا ہے، بیگ کیوں پانی نے مارا ہے، کیوں اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے؟ وجہ مجھے اس بات پہ بتایا جائے نا، کون بتائے گا؟ میں یہ کہتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب سے، چیف سیکرٹری پنجاب سے، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سے، کمشنر راول پنڈی سے، کہ اس کے اوپر آپ کمیٹی بنائیں، جو فنڈز میں خرد برد ہوتی ہے، جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس کو دیکھیں نا، آپ اس پہ کمیٹی بنائیں نا، انکوائری کریں، پتہ چلے۔ سیلاب آپ نے دیکھا ہے، ابھی پورے پاکستان نے پانی نے تباہی پائی ہے۔ لاہور میں چلیں دریاؤں کا سیلاب تو اس چیز کا کہ انڈیا نے پانی ڈم کرنے کے بعد چھوڑا اور وہ تو گیا نہیں۔ پنڈی میں تو کوئی دریا نہیں ہے، ایک دریا سواں ہے، وہ بہہ رہا ہے پنڈی سٹی سے، اس کا پانی کا تعلق نہیں ہے۔ یہ پنڈی سٹی کا علاقہ کیوں ڈوب میں گیا؟ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی نالوں کی صفائی نہیں ہوگی، نالوں کے لیے کروڑوں روپے کا فنڈ ہے نا، فنڈ کس کہاں جاتا ہے؟ صاحب وہ کون کھا جاتا ہے نالے کے اوپر؟ ہم نے شور کیا، ہم نے احتجاج کیا، ہم نے نشاندہی کی، بھائی مفت میں مجھے کوئی تنخواہ دیتے ہو آپ؟ کیا کوئی محکمہ تنخواہ دیتا ہے؟ بھائی میں تو فی سبیل اللہ شہریوں کے حقوق کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن نشاندہی کرتا ہوں کہ بھائی یہاں پہ جا کے دیکھیں، یہاں پہ لیکن آپ یقین کریں وجہ یہ ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ جنگل ہے۔ آپ یقین کریں جہاں پہ ہر بادشاہ جو محکمے کا سربراہ ہے وہ بادشاہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی جو میں کرتا ہوں بس ٹھیک کرتا ہوں، اس پہ نہ تو کوئی بولے اور بس سارے آئیں خاموشی سے ان کے آگے جھکیں۔ منتخب نمائندے جو ہیں، جو حکومت ہے، اس کا کام ہے نا چیک اینڈ بیلنس کرنا، اس کے اوپر دیکھنا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، کہ انہوں نے صرف یہی کرنا ہے، مثلا آرام خوری کرنی ہے اپنے۔ جو میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کو رزق اپنے بچوں کا ان محکموں سے آپ لے کے اپنے گھروں کو بچوں کو جاتے ہیں، اس کو تو حلال کریں نا، اس قومی خزانے کے ساتھ کھلواڑ مت کریں۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، پھر کرتے رہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہائی لائٹ کریں، ہم انشاءاللہ العزیز اس پہ احتجاج بھی کریں گے، اپنے طور پہ ہم اس پہ احتجاج بھی کریں گے، اس پہ انشاءاللہ ریٹیں بھی کریں گے اور اس کو ہائی لائٹ بھی کریں گے، یہ ہمارا کام ہے۔ صاحب ایک سب سے بڑا ایشو پینے کا صاف پانی، وہ سیدھا حل لانے جگہ جگہ پڑی ہیں۔ آپ نے ایک ایشو ہائی لائٹ کیا تھا کہ وال جو ہے وہ نالوں کے اندر ہے، جب وہ وال لیک ہوتے ہیں تو وہ پانی کے پریشر کے ساتھ بھی گندا پانی اندر جاتا ہے، جب موٹریں چلتی ہیں سک کرتی ہیں تو لوگوں کے اندر ہیپیٹائٹس اور مولک بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ اور وہ وال آپ نے کہا تھا کہ اس کے اوپر یہ اپنی کرپشن کی وجہ سے پرانے والوں کو مینٹیننس کر کے نئے وال لگاتے ہیں، کیا؟ آپ آئیں میرے پاس، میں اوپن چیلنج دیتا ہوں، ایم ڈی کو بھی کہتا ہوں کہ ایم ڈی صاحب تو نہیں آئیں گے، سنیں نا، آفس کے باہر موجود ہیں، کے باہر کھڑا ہوں، ایم ڈی صاحب سے یہ کہتا ہوں اور کمشنر صاحب سے یہ کہتا ہوں اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ایک ایماندار افسر آپ لاہور سے بھیجیں، وہ یہاں پہ آئیں، میں ان کو لے کے جاؤں گا، محلوں میں جائیں۔ صاحب لاہور سے ہی آئیں جی میری بات سنیں، یہاں لاہور میں یہاں لے کے جاؤں گا، لوگوں کے گھروں میں گندا پانی دیکھیں، آپ لائنیں جو مکس ہیں وہ دیکھیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پرواہ نہیں ہے، اصل میں پتہ ہے کیا، ان کا اپنا مزے کی بات، آپ کو ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، میں پچھلے دنوں بھی یہاں اندر گیا تھا، آپ ابھی بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔
افسران کی ٹیبلوں پہ منرل واٹر پڑا ہوا ہے. وہ دوسرا پانی نہیں. یہ آپ دیکھیں گے واسا ہمیں پانی جو پلا رہا ہے وہ آلودہ پانی ہے, اور جو خود پانی پیتے ہیں وہ جو نا وہ فلٹر واٹر جو نا وہ جو باٹلز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں افسران ان کے گھروں میں بھی. اگر یہ پانی, میں یہ کہتا ہوں, میں یہ آپ سے جو کہوں گا کہ یہ پابند کیا جائے واسا کے ایم ڈی کو اور پورے عملے کو, افسران کو, منرل واٹر پہ منرل واٹر پہ پابندی لگائی جائے. ایک دوسرا بات یہ ہے کہ جس بھی فلٹر پہ, جتنے فلٹر پلانٹ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں نا, ان سے یہ بنا کے اپنے گھر کا پانی, وہاں اگر یہ پانی کہیں اور سے لاتے ہیں تو ان کے گھروں میں جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ وہاں سے بھر کے لے کے جائیں نا, پانی خود استعمال کریں نا. تو سر یہ کہوں گا کہ ان کو ایک دفعہ لے کے جا کے ان کے اپنے فلٹریشن پلانٹوں کا پانی انہی کو پلائیں, کیمرے کے سامنے یہ نہیں پیتے. سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں چیلنج دیتا ہوں نا, میں چیلنج دیتا ہوں کہ آپ آئیں, آپ اچھا مزے کی بات ہے, فلٹریشن پلانٹ جو چل رہے ہیں نا, کارٹریج ہوتی ہے, اس کے اوپر ایک ٹیوب ہوتی ہے, اس کا پورا ایک سسٹم ہوتا ہے اندر نا, جا کے آپ دیکھیں چل رہی ہے. یہ میں چیلنج دیتا ہوں, ایم ٹی پڑی ہوئی ہے, وہ آپ جا کے دیکھیں نا کتنی چل رہی ہیں اور کیسے چل رہا ہے. سارا سسٹم اللہ کے آسرے پہ چل رہا ہے. افسران جو ہے نا وہ اپنے مزے سے جو ہے نا اپنی سکون سے وہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں, لگژری لائف سٹائل ہے, انجوائے کر رہے ہیں, بادشاہت ہے, بیوروکریسی اس وقت بادشاہت جو کہتے ہیں نا, یہ شاہی سسٹم ہے, اس میں انہیں کیا پرواہ ہے جی. یہ ایسا سسٹم ہمیں انگریز دے کے چلا گیا ہے بیوروکریسی کا. دیکھیں ہمارا جو کنسیپٹ ہے نا, پاکستان جب بنا, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا, اس میں سید القوم خادمہم, کہ اس قوم کا جو بڑا ہے وہ اس کا خادم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو افسران ہیں وہ ان کے خادم ہوں گے, ٹھیک ہے. وظیفہ ہے, یہ نام جو آپ تنخواہ ہے نا, تنخواہ یہ وظیفہ ہے. دوسرے لفظوں میں اردو میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ وظیفہ ہے. وظیفہ آپ لیں پبلک سے, ہم سے پیسے ہمارے لیں اور بادشاہی بھی ہمارے اوپر کریں, پیسے ہمارے اور بادشاہی بھی ہمارے اوپر, مال ہمارا ہے, ٹھیک ہے. یہ گاڑیاں ہماری ہیں, یہ دفاتر ہمارے ہیں, یہ جو آپ اے سی استعمال کرتے ہیں, جو منرل واٹر پیتے ہیں, یہ جو سارا کچھ استعمال کرتے ہیں, یہ پیسہ میرا ہے, یہ اس غریب قوم کا پیسہ ہے. محکموں کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. اور یہ کہیں کہ اگر راولپنڈی کی بات کی جائے, اگر یہ دو محکموں سے نکل کر بھی بات کی جائے, کیا سمجھتے ہیں کہ پنڈی میں آپ کو کام تسلی بخش نہیں نظر آ رہا جی مجھے. میں آپ یقین کریں, میں نے آج پکا ڈھکا سوچا ہوا تھا کہ آپ کی کوہ نور کی وساطت سے میں راولپنڈی کے جو آرمی چیف ہیں وہ ہمارے علاقے کے ہیں, پنڈی کے ہیں. فخر ہے ہمارا جی, ہمارا فخر ہے. میں آرمی چیف جو ہیں ان سے یہ درخواست کروں گا, یہ اپیل کروں گا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ اس جو لیاقت باغ ہے اس کا جو حال بگڑا ہوا ہے اس پہ جو نا وہ ایکشن لیں تاریخی ورثے کے اوپر. اور راولپنڈی کے جو محکمے ہیں جو بے لگام ہیں, جو افسران بے لگام ہیں اور جو یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, اگر چراغ تلے مثلا یہ ہمارے خود اتنا یہاں پہ بڑے محکمے موجود ہیں, بڑے ہمارے لوگ ہمارے بڑے یہاں پہ موجود ہیں, اور پھر بھی اگر عوام کے ساتھ یہ صورتحال ہو تو پھر تو میں یہ کہتا ہوں اللہ ہی حافظ ہے. پھر میں تو یہ پھر کہوں گا آرمی چیف جو راولپنڈی سے ہیں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ جو آئیں اور اپنی وہ کم از کم کو اپنا بندہ ڈیپیوٹ کریں, وہ اس میٹر کو دیکھیں. پنڈی کی عوام ان کی طرف دیکھتی ہے کہ آپ جو نا وہ اس کو دیکھیں, اور ہمارا یہ جو لیاقت باغ ہے, ہمارا جو چلڈرن اور جو وومن پارک ہے, اس کو واپس دلوایا جائے, یہاں پہ اچھا ماحول قائم کیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا سی ایم صاحبہ ایک بات کرتی ہیں کہ ہر محکمے پہ ان کی نظر میں اپنے پرائیویٹ لوگ چھوڑے ہوئے ہیں, وہ ان کو رپورٹ کرتے ہیں. کیا ان محکموں کی کرپشن پہ وہ لوگ کام نہیں کر رہے؟ دیکھیں جی, ایس ایم یو اگر کام کرے, جو چیف منسٹر کمپلینٹ سیل ہے وہ کام کرے, ہم تو ان کو چیزیں بھیجتے ہیں, ریگولرلی بھیجتے ہیں. میں اس کو ہر چیز ٹیگ کرتا ہوں, ہر چیز بھیجتا ہوں, ان کی ہیلپ کرتا ہوں. ان کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ ہر چیز ہمیں بھیج رہے ہیں, اور اگر اس پہ ایکشن وہ نہیں لیتے تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے. اگر اس پہ وزیر اعلیٰ کے ویژن کو اگر کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ ایس ایم یو خود ہے, چیف منسٹر سیل خود ہے, جو ان کی پوری ٹیم ہے وہ خود ہے. اگر وہ انہیں چراغ تلے اندھیرا انہیں دکھاتے ہی نہیں ہے کہ یہ جو صورتحال ہے. دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ سب سے پہلے ہمارے لیے میرا شہر ہے, ہمارا یہ ملک ہے, یہ سب سے پہلے پاکستان ہے. سب سے میں یہ سمجھتا ہوں جہاں ہم رہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے, یہ ہمارا معاشی, یہ ساری چیز. اس کے لیے یہاں پہ جو مسائل ہوں گے اس کو مسائل کو ہائی لائٹ کرنا, اس کے لیے حل پیش. اور میں آپ کو مزے کی بات یہ بھی کہتا ہوں,
آپ یقین کریں میں یہ پورے وثوق سے کہتا ہوں اور چیلنج دے رہا ہوں کہ جتنا فنڈ ان کے پاس ہے نا، راولپنڈی کے جو محکموں کے پاس فنڈ آتا ہے نا، اگر یہ راولپنڈی پہ ایمانداری سے لگایا جائے تو یہ آپ یقین کریں کہ پیرس لگے گا، پیرس خوبصورت شہر. میں کہتا ہوں کہ اس کی ایک ایک چیز جو نا وہ اتنی خوبصورت ہوگی جتنا فنڈ ہے ان کے پاس. اور اگر یہ کہتے ہیں، میں صرف ایک چھوٹی سی چیز ان کو کہتا ہوں، یہاں پہ جو غیر قانونی چیزیں ہو رہی ہیں، جو ناجائز چیزیں ہو رہی ہیں، اگر وہاں میں اول تو میں یہ کہتا ہوں کہ فل فور میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ترقیاتی کام نہیں ہے جس کے نام پہ اربوں روپے جو نا وہ کرپشن ہو رہی ہے، وہ ترقیاتی پروجیکٹ سارے روک دیے جائیں. ہر محکمے کو یہ بیوروکریسی کے جو نا لوگوں کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ ہر محکمہ اپنی مدد آپ کے تحت محکمہ چلائے، فنڈ جنریٹ کرے. دیکھیں واسا بل لیتا ہے نا، اربوں روپے کے بل لیتا ہے، ڈلیوری کیا دے رہا ہے. RWMC کے پاس اتنے زیادہ فنڈ ہیں، پبلک کا پیسہ ہے نا، ڈلیوری کیا دے رہا ہے. RDA کے پاس اتنے فنڈز ہیں، ڈلیور کیا کر رہا ہے. میٹروپولیٹن جو کارپوریشن راولپنڈی ہے اس کے پاس اتنے فنڈز ہیں، ڈلیور کیا کر رہا ہے. اربوں روپے کی کرپشن جو نا وہ ناجائز جو تجاوزات ہے اس اپنا غیر قانونی کمرشل تعمیرات پہ ہو رہی ہے، غیر قانونی کمرشل تعمیرات پہ. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے محکمے ہیں، جو سرکاری محکمے ہیں، جیسے RWMC کا دفتر کدھر ہے آپ کو پتہ ہے؟ 30 لاکھ روپے کرایہ کے دفتر ہے. اور ہمارے پاس راجہ بازار میں جو SP آفس ہے، جہاں پہ DSP آفس، اس کو لیز پہ دے دیا گیا. اونے پونے کس کو لیز پہ دیا ہے؟ کیوں دیا ہے بھائی؟ یہ RWMC کا دفتر نہیں جا سکتا تھا وہاں پہ؟ کتنے دفاتر ہیں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، ایسے گن کے دیتا ہوں، جو پرائیویٹ جگہوں پہ. مجھے بتائیں کہ اپنی جگہ اونے پونے لیز پہ دے دیں، اونے پونے اپنے من پسند لوگوں کو، ٹھیک ہے. اور جو محکمے ہیں اس کو بجائے اس کے کہ پیسے بچائے جائیں، قوم کا پیسہ میرا اور اس غریب عوام کا پیسہ بچا کے ان محکموں کو جو نا، میں تو ابھی بھی کہتا ہوں RWMC کو فل فور اس کا دفتر ختم کریں. اور جتنا سٹاف ہے، جو افسران ہیں، ان کو کچھ تو ادھر اس کوڑے کے اوپر آ کے بٹھائیں نا، اس کوڑے پہ بٹھائیں اور لوسر میں بٹھائیں. کوڑے پر اس کو پوری پنڈی کو انہوں نے کوڑے پہ بٹھایا نا، وہ لوسر میں جا کے ان کو بٹھائیں. کچھ کو جو ہے نا میٹروپولیٹن لے آئیں. یہاں پہ جو دفاتر خالی پڑے ہوئے ہیں، بڑے دفاتر ہیں، بڑے اتنے بڑے کمرے ہیں یار. آپ جائیں، یقین کریں، ترقی یافتہ ملکوں میں چھوٹے کمرے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا کنٹینر پڑا ہوگا، اس میں پورے علاقے کی جو کارپوریشن اس کا دفتر ہوگا. سینکڑوں پہ لوگ آتے ہیں، افسران وہ جو ہے نا پیدل آتے ہیں. یار تو ہمارے جو افسران ہیں وہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بادشاہ سلامت ہیں. پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، تو آپ کیا میسیج CM صاحبہ کو کیا میسیج؟ میں CM صاحبہ سے یہ درخواست کروں گا، میں CM صاحبہ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ یہاں پہ کام ہو تو آپ اپنے جو محکمے ہیں، جو آپ کے لوگ ہیں، جو آپ کی ٹیم ہے، اس کو ہوشیار کریں. لوگ آپ کے طرف دیکھتے ہیں، آپ کو کمپلینٹس کرتے ہیں. اگر مجھے بتائیں ادارہ کمپلین کرنے کے بعد کام کرے تو وہ کوئی کام تو نہ ہوا نا. کمپلین کے بغیر کام کرنا چاہیے، بغیر کمپلین کے کام ہو. اور میری یہ اپیل ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے اور اس میں کمیٹی جو نا وہ اس ساری چیزوں کی انکوائری بھی کرے اور اس کو دیکھے بھی. اور جو افسر کام نہیں کر رہا اس کو سیدھا گھر بھیجیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خزانے کے اوپر بوجھ ہے. اور اسی طرح جو سرکاری جو دفاتر ہیں، ان کو جو پرائیویٹ بلڈنگوں میں لاکھوں روپے، 30 لاکھ روپے مہینے کی جو نا وہ اس پہ کرایہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو شفٹ کیا جائے. اور جو سرکاری گاڑیاں ہیں، مجھے بتائیں 2700 cc گاڑیاں دی گئی ہیں، 2200 cc گاڑیاں دی گئی ہیں، ان کو موٹر سائیکلیں دی جائیں. ان کو کہا جائے بھائی کام کرو موٹر سائیکلوں پہ، اور یہ پیسے بچائے جائیں. اور تب جا کے اس قوم کا جو نا وہ حال کوئی بہتر ہوگا اور یہ فنڈ بچ سکے گا اور انشاءاللہ یہ ملک ترقی بھی کرے گا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ زہیر امان صاحب موجود تھے. انہوں نے راولپنڈی کے عوام کو مسائل سے کہا کہ اپنے میزبان بخاری بھٹی کو اجازت دیں. اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے.